الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وضو کا بیان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وضو کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا چھٹے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس حصے میں قرآن کریم میں چاروں فرض وضو کے بیان کیے گئے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑے ہو تو اپنا منہ دھو، کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کرو اور اپنے گھٹنوں تک پاؤں کو دھو لو۔ تو یہی وضو کے چار فرض ہیں، یعنی چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کے چار فرض ہیں۔ اور وضو کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی پڑنے یا پانی کا آخری قطرہ پڑنے سے اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ پھر جب وہ بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اسی طرح اس کے ہاتھوں کے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق بہت سی باتیں انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو عمل کی ترغیب ملے گی۔ یہ وضو یقیناً ہمارے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصاحبین کے ساتھ ایک ساحل کنارے جا رہے تھے تو آپ نے وہاں رک کر پہلے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ پھر مسکرانے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے جو ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین ہم نہیں جانتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح گزر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو فرمایا اور وضو کر کے مسکرائے۔ پھر میں نے بھی ان سے اسی طرح پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے جس طرح تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں مسکرایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے خشک درخت سے جس طرح پتے جھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو میں نے ادا کیا ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جہاں ایک طرف سنت کی پیروی کا جذبہ پتہ چلا کہ کیسے سنتوں کی پیروی کرتے تھے کہ جو کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی ہم کریں۔ اب دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک درخت تھا اور اس کی جھاڑیاں اونچی تھی، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں بڑی اونچی تھیں اور اس سے نیچے سے گزرتے ہوئے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی گزرتے ہوئے جھک کر گزرے۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس کے نیچے سے جھکنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جو اونچی ہو اور پھر بھی ہم یوں جھک کر گزریں گے تو دیکھنے والا بھی ہمیں کہے گا کہ کیسا آدمی ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے اور جھک رہا ہے۔ وہ جھک کر گزرے اور پھر جب ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے جھکنے کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، اس وقت میں چھوٹا تھا تو میں تو بغیر جھکے گزر گیا، لیکن میرے آقا کا اس وقت قد بڑا تھا اور اس وقت یہ شاخ، یہ ٹہنی، یہ درخت چھوٹا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سے جھک کر گزرے تھے۔ تو اب یہ درخت بڑا ہو گیا ہے اور میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، اگرچہ پھر بھی مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے آقا جھک کر گزرے تھے ان کی پیروی کی وجہ سے میں بھی یہاں سے جھک کر گزر رہا ہوں۔ کیسے؟ سنت کی پیروی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو ایک تو وضو کے اندر بھی کئی سنتیں ہیں، جیسے مسواک کی سنت ہے، ایسے ہی وضو کے اندر علماء نے 10، کسی نے 12، کسی نے 16 سنتیں بیان کی ہیں، جیسے خلال کرنا ہے اور وضو سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا سنت ہے۔ ایک مرتبہ دھونے سے بھی پورا ہو جائے گا، فرض وضو ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل۔ تو ان سنتوں کی نیت کریں گے انشاءاللہ آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو سے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امتی آئیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے جو آپ کے متبعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ قبرستان کی طرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا اے مومن قوم کے گھر، یعنی قبرستان کو مخاطب کر کے کہا تجھ پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں؟ فرمایا تو میرے صحابہ ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو جو وہ بھی ہے تو سیاہ لیکن اس کی پیشانی پر ایک چمکدار نشان ہو سفید رنگ کا، تو کیا وہ شخص سارے سیاہ گھوڑوں میں اس پیشانی پر جو سفید چمکدار نشان ہوگا اس گھوڑے کو ایک دم دیکھتے ہی پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، جب سیاہ گھوڑوں کے درمیان ایک سفید پیشانی والا گھوڑا نظر آئے گا تو ایک دم سے پہچان لے گا۔ کتنی پیاری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی جب وہ ہمارے متبعین یعنی میرے امتی میرے حوض پر آئیں گے تو ان میں سے جن کے وضو کے اعضاء جب وہ وضو کرتے ہوں گے
گے تو قیامت کے دن ایسے ہی چمک رہے ہوں گے جیسے سیاہ گھوڑوں کے درمیان ایک سفید نشان چمک رہا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ان امتیوں کو دیکھ کر ایسے ہی پہچان لوں گا اور ان کو پھر میں اپنے حوض پر بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک میں اضافہ کرے، یعنی اپنے اعضاء صرف کونیوں تک نہ دھوئے، تھوڑے سے اور زیادہ دھو لے، صرف گٹوں تک نہ دھوئے اور تھوڑے اوپر تک پاؤں دھو لے، جتنے اعضاء ہوں گے چمکیں گے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے اعضاء پر وضو کا پانی پہنچتا ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ جو جنتی زیور استعمال کریں گے، دنیا میں تو مردوں پر زیور حرام ہے لیکن جنت کے اندر جنتی زیور پہنیں گے تو وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے وضو کے اعضاء گیلے ہوتے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم نے وضو کے اندر بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے اعضاء اچھے سے دھوئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران وضو دعاؤں کی بھی تلقین ارشاد فرمائی ہے، دوران وضو بھی اور دعا کے بعد بھی۔ علماء لکھتے ہیں جیسے بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر عضو دھوتے ہوئے دعا پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور ہتھیار ہمیں ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے، یعنی ہر وقت دعائیں کرنی ہے۔ جیسے روزہ رکھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دعائیں ہیں، مومن کو مسکراتا دیکھیں اس وقت کی بھی دعا ہے، مسجد میں آنے جانے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء داخل ہوں تو دعا، باہر نکلیں تو دعا، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ قبرستان میں جائیں تو دعا پڑھنی چاہیے۔ کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی وضو کے دوران بھی دعائیں ہیں ہر عضو دھوتے ہوئے۔ جیسے جب ہم اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت عربی میں بھی نہیں آتی تو اردو میں کر لیں کہ اللہ میرے ان ہاتھوں کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ چہرہ دھوئیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے اس دن تو میرے چہرے کو روشنی اور نور عطا فرمانا، یہ دعا کریں۔ ہم دعا کریں ہاتھ دھوتے ہوئے کہ یا اللہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ملیں گے تو نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا، الٹے ہاتھ میں نہ دینا۔ جب سر کا مسح کریں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے سر کو میرے قیامت کے دن سر کو اپنے عرش کے سائے میں رکھنا، اپنے عرش کے سائے سے دور نہ کرنا۔ پاؤں دھوئیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے پاؤں کو قیامت کے دن صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ تو یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو عربی میں بھی موجود ہیں، تو وہ آپ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کی برکتیں ملیں گی۔ اور وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کامل وضو کرے اور پھر یہ کلمہ پڑھے جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف وضو جو ہے نماز کا ہی ہوتا ہے، جی نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور وضو ہے اور جو شاید آپ نے سنا نہ ہو یا سنا ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے، کھانے کا وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانے سے پہلے وضو کرے اور جو کھانے کے بعد وضو کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محتاجی اور فقر کو دور فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کھانے کا وضو کیا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے تھوڑا سا چہرہ منہ یہ آگے کا حصہ یہ دھو لینا، بس یہ کھانے کا وضو ہے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکت نصیب ہوگی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ رب العالمین خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کل لوگ جو ہے وہ رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کھانے سے پہلے کے آداب میں سے بھی ہے کہ ہاتھ تو دھو لیں، کم سے کم لوگ گندے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں گندے ہاتھوں سے، کام کاج کے ہاتھوں سے، بس ذرا سا یوں کپڑوں پر لگایا اور کھا لیا، جی نہیں، اس سنت پر آپ عمل کر کے دیکھیے، جہاں آپ کو روحانی فوائد ملیں گے وہاں جسمانی فوائد بھی نصیب ہوں گے کہ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ بہت ساری بیماریوں کا تعلق اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ گندے ہاتھوں سے کھا لیا اور وہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو بسا اوقات اس وہ جراثیم کی وجہ سے وہ پیٹ میں وہ کھانا بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر بھی عمل کریں۔ اور آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال مجھے اپنے اسلام میں کیے گئے سب سے زیادہ امید دلانے والے عمل کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے جنت میں تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے آگے، یعنی ایسا مجھے لگا کہ مجھ سے آگے کچھ جوتے چل رہے ہیں جن کی آواز میں سن رہا ہوں، تو وہ تمہارے جوتوں کی آواز تھی، کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کی میں نے اتنا امید دلانے والا عمل تو کوئی نہیں کیا، البتہ دن یا رات جس گھڑی بھی میں وضو کرتا ہوں تو کم از کم 2 رکعتیں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہارے قدموں کی جنت آواز جو ہے وہ میں جنت میں سن رہا تھا۔ تو یہ کہلاتی ہیں تحیۃ الوضو۔ تو ہم وضو کریں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں، اس کی بھی آپ برکتیں محسوس کریں گے۔ پھر ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص باوضو مرے گا اللہ رب العالمین اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں وضو کی، تو ان تمام سنتوں پر عمل کریں، باوضو رہیں، طہارت اچھے سے حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔